اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پوری امت مسلمہ اس عقیدے پہ متفق ہے کہ ہمیں روضوں کی، مزارات کی، قبور کا احترام کرنا چاہیے۔ نہ کہ صرف احترام کرنا چاہیے بلکہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ان سے انبیاء علیہم السلام کے قبور سے، اوصیاء علیہم السلام کے قبور سے اور خاصان خدا کے روضوں سے فیوز و برکات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن 18 سینچری ہجری میں، یعنی قریباً 12ویں صدی ہجری میں ایک مکتب فکر سامنے آیا جس نے ایک بالکل برخلاف نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے صرف اس کو بدعت اور غلط نہیں کہا بلکہ بڑھ کے جہاں تک ان سے ہو سکا انہوں نے روضے اور مزارات کو مسمار کر دیا اور ان آثار اہل بیت کو زمیدوش کر دیا۔ اس فکر کے ماننے والے، اس فکر کے پیروکار ہمارے درمیان آج بھی موجود ہیں اور وہ اسی طرح کی باتیں وقتاً فوقتاً ہمارے درمیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے احترام مزارات۔ ہم دیکھیں گے کیا یہ اسلامی عقیدہ کہاں تک صحیح ہے اور جو لوگ اس کے خلاف نظریہ پیش کرتے ہیں وہ کیوں غلط ہے۔ اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں علی جناب مولانا علی عباس خان صاحب۔ آئیے ہم ان کا اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، پہلے تو اولین تو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں ساتھ دینے کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آپ کا بھی اور ہمارے ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ کہ بہرحال یہ ایک توفیق ہوتی ہے کہ کوئی پیغام ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ بہت خوب، بہت شکریہ قبلہ۔ قبلہ، ابھی جیسے تمہید میں نے کہا کہ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے احترام مزارات، اور اس سلسلے میں ایک خاص مکتب فکر جو ہے وہ اکثر سوال کیا کرتا ہے اور شک و شبہات ایجاد کرتا رہتا ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ اس پہ بالکل ایک سرے سے گفتگو شروع کریں گے۔ میں بالکل آغاز میں آپ سے یہ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ الگ الگ لفظ استعمال ہوتے ہیں، درگاہ، مزارات، روضے، حالانکہ ان کے اصطلاحی معنی تو ایک ہی ہیں لیکن لغوی معنی میں کوئی فرق ہے ان میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ دیکھیے، تاریخی پیرائے میں یہ مختلف الفاظ ایجاد ہوئے ہیں جی، اور شاید پرانا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے لفظ مزار۔ جی، مزار وہی زیارت سے ہے۔ جی، مزار عربی اعتبار سے اس میں مکان ہے، یعنی وہ جگہ جہاں جا کے زیارت کی جاتی ہے۔ بعض ہمارے علماء نے اسی ٹائٹل سے کتاب بھی لکھی ہے، کتاب المزار، جی، کہ جو مزارات ہیں جہاں پہ لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں کے کیا آداب ہیں۔ ایک اور لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے لفظ روضہ۔ جی، روضہ کا اصل معنی ہے باغ کے۔ باغ کے۔ کیوں؟ بلکہ شاید اس سے اشارہ ہے جنت کی طرف، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ مزارات جنت کا ایک ٹکڑا ہیں، بے شک۔ تو لہٰذا ہم ان کو روضہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ روضہ کا مطلب ہے۔ لفظ بارگاہ جی، یا درگاہ یہ فارسی لفظ ہے جو اردو میں آ گیا ہے۔ بارگاہ اور درگاہ اس مقام کو کہا جاتا ہے جو قابل احترام ہے، جس کا احترام کیا جاتا ہے اور لوگ وہاں احترام سے آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ الفاظ انہی تمام چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ قبلہ، اگر ہم موضوع پہ آ جائیں تو یہ جو احترام مزارات کا جب گفتگو ہوتی ہے تو ہم لوگ اکثر جو ہے وہ قرآن کی سورہ حج کی وہ آیت پیش کرتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ قبر شاعر اللہ کا احترام جو ہے وہ تقوی القلوب کی نشانی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ طے کون کرے گا کہ شاعر اللہ کیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے جو چیز اللہ کی یاد دلاتی ہے تو مجھے تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی یاد دلاتی ہے،
بے شک دیکھیں سورہ مبارک حج کی آیت ومن یعظم شعائر اللہ جی فإنها من تقوی القلوب، جی وہ انسان اور وہ شخص جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے قلب کے تقوی الہی سے نزدیک اور اس کا باعث ہے۔ جی بات یہ ہے کہ شعائر اللہ کو طے کرنا اصل کام شریعت کا ہے، جی لیکن بعض جگہ کے اوپر شریعت ہمیں آ کے صفات بتا دیتی ہے، جی صفات بتا دیتی ہے۔ بالکل میں مثال دوں، ایک دم روشن مثال، غیبت سے پہلے کے زمانے میں جی جب عام وکیل کا زمانہ تھا تو امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے جی وکلاء کا سلسلہ کافی مرتب اور منظم ہوا۔ جی امام آ کے معین کرتے تھے کہ یہ میرا وکیل ہے، تو وہ آ کے اس کو بتا دیتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے جب معاملہ آگے بڑھا تو پھر صفات کو بیان کیا گیا جی کہ جس انسان میں یہ صفات ہیں وہ ہمارا وکیل وہ ہمارا وکیل ہے، کہ جسے آج کل ہم فقیہ کہتے فقیہ کہتے ہیں۔ ہیں، مجتہد کہتے ہیں، مرجع کہتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ہیں۔ اگر کچھ چیزوں کو خود احادیث میں آ کے بعنوان شعائر اللہ بیان کر دیا گیا تو بات وہ تو ہے ہی ہے ختم، شاید، وہ تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر کسی چیز کو بیان نہیں کیا گیا تو پھر دیکھنا پڑے گا وہ کون سی صفات ہیں جو اس کے اندر ہونا چاہیے۔ جی مثال کے طور پر اس چیز میں کوئی اتنی نزدیکی ہونا چاہیے اللہ سے جی کہ جسے فوراً کہا جائے، جیسے آپ نے کہا کہ ہر چیز خدا کی نشانی، ہر چیز خدا کی نشانی ہے، جی لیکن نشانیاں بھی چھوٹی اور بڑی ہوتی ہیں۔ بالکل مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جی واللہ ما للہ آیت اکبر منی، جی خدا کی قسم علی سے بڑھ کر کائنات میں خدا کی اس سے بڑی نشانی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، واہ ہے تو مولا کائنات سلام اللہ علیہ بھی اپنے آپ بے کو شک۔ اللہ کی نشانی کہہ رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی نشانی۔ تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ وہ نشانی ہمیں کتنا خدا سے قریب کر رہی ہے اور اس میں خود کوالٹی کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عالم دین ہے، اتنے علماء ہیں، لیکن ایک عالم دین ایسا ہے کہ جس نے واقعاً ایک منفرد کام کیا ہے، تاریخ میں وہ کوئی چینج لے کے آیا ہے، جی اس نے کوئی ایک ایسا کام کیا ہے کہ واقعاً نسلیں وہ کام نہیں کر نہیں پائیں۔ کر پائی، تو بہرحال اس فرق کرتا ہے جی اس کے مزار میں اور دوسرے کے مزار میں بے شک، ہیں۔ یا مثال کے طور کے اوپر کوئی ایسا جیسے آب زمزم، آب زمزم ہے، پانی ہے تو پانی، ہے تو پانی، لیکن اس کے پینے کے آداب ہیں، دعا ہیں، جی ہیں کیوں؟ شاعر اللہ ہے۔ خاک شفا مٹی ہے، آداب ہیں، آداب ہے اس کے، آداب ہیں، کیسے کیا کیا جائے، کیوں؟ شاعر اللہ ہے۔ تو الگ کرنا پڑتا ہے، خصوصیت ہونا چاہیے۔ ہاں اگر وہ خصوصیت، اور البتہ یہاں پہ میں تاکید کرتا چلوں، اس خصوصیت کو ہم اور آپ نہیں طے کریں گے، اچھا ہم اور آپ نہیں طے کریں گے، کیونکہ ہم اور آپ جب طے کرنے چلتے ہیں قبلہ تو اللہ ہی جانتا ہے زمانے نے دیکھا ہے کیسے کیسوں کو کیسے کیسوں کو طے کیا ہے اور کیا 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 ہے۔ پھر ذمہ داری ان کی ہوتی ہے جو شریعت کی باغ ڈور سنبھالے ہیں، بے شک، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے نقش قدم پہ ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دیکھا جائے۔ قبلہ اگر ہم آج دیکھیں تو لوگوں نے تھوڑی سی زیادتی بھی کر دی ہے، ہر گلی میں ہر نکڑ پہ ایک درگاہ ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ ہر جگہ ایک شاعر اللہ جو ہے لوگوں نے بنا دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ صحیح ہے، کرنا چاہیے ایسا؟ دیکھیے یہ چیزیں جب ہم آ کے اس میں کثرت سے کام لیتے ہیں جی اور اس کے حدود کو رعایت نہیں کرتے ہیں، جی خود بخود دھیرے دھیرے معاشرے میں ان کا احترام کم ہو جاتا ہے۔ جی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی مکان کو مخصوص کر رہے ہیں، سوچ سمجھ کے کریں، دیکھ کے کریں، اور یہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کل ہم اس کی وجہ سے آ کے خود مشکلات میں خود پڑ مشکل جائیں۔ نہ پڑ جائیں۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جب ان سب چیزوں کی وجہ سے کوئی مشکل آتی ہے تو لوگ ان کو نہیں کہتا،
لوگ مذہب کو کہتے سیدھا کے مذہب کو، اما عجیب مذہب ہے، عجیب مذہب ہے تو بھائی کون سبب بنائے؟ صحیح ہیں واجب تو نہیں ہے، صحیح ہیں اسی لیے اسلام نے بہت سی چیزوں کو مستحب رکھا ہے تاکہ سوچ سمجھ کے کیا جائے۔ جی جی واہ پروردگار اگر چاہتا کتنی تاکید ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، ہیں اس کو واجب کر واجب کر دیتا، نہیں، تاکید کے ساتھ بتائی کہ دیکھو سوچ سمجھ کے ہر چیز کو شرائط کے ساتھ اپنے لحاظ سے آ کے دیکھنا اور کرنا، اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے بھی پھر اس کے احترام میں فرق آتا ہے، پھر اس کی رکھوالی میں فرق آتا ہے، اور پھر بہرحال رابطے میں دیکھنا پڑتا ہے سب کچھ، اور پھر کبھی کبھی ہم ایسی چیزیں بھی دیکھتے ہیں کہ جو بہرحال یہاں سے بیان کرنے کے قابل بعض وقت قانونی مسائل بھی ہو جاتے ہیں، جی دوسرے مسائل بھی ہو جاتے ہیں، لہٰذا غور کریں، جذبات میں آ کے کام نہ کریں، جی سمجھداری سے کریں تاکہ فائدہ ہمیں بھی ہو اور قوم کو بھی ہو۔ قبلہ کیا رسول خدا اپنی زندگی میں قبروں کا احترام کرتے ہوئے یا زیارت قبور پہ جاتے تھے، اور اپنے اصحاب کو بھی کیا اس طرح وہ ترغیب دیا کرتے تھے اس طرح کی؟ جی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہماری تاریخ میں بھی، اہل سنت کی تاریخ میں بھی سب جگہ ملے گا کہ خصوصاً شہدائے احد کے لیے ملتا ہے کہ جاتے تھے، اور ابھی آپ نے جناب حمزہ کی بھی، جناب حمزہ کے لیے تو تاکید کرتے تھے، اور باقاعدہ لوگوں سے کہا کہ لوگ تعزیت پیش کریں اور گریہ کریں۔ اور اب تو زیارت قبور کا مسئلہ الحمدللہ اس حد تک کہ حل ہو گیا ہے کہ وہی ملک جو ایک زمانے میں اس کے خلاف تھا اور ہر مخالفت کرتا تھا، آج وہاں وہ زیارت کی اجازت دیتے ہیں، زیارت کی اجازت، ولو انہوں نے بہرحال اپنی ایک محدودیتیں لگا رکھی ہیں اور فلاں کر رکھا ہے، لیکن اصل مسئلے کو وہ بھی مان گئے ہیں کہ بھئی نہیں صحیح ہے۔ قبلہ کیا قرآن نے بھی کہیں اس طرف اشارہ کیا ہے زیارت قبور کی یا احترام قبور کی طرف؟ دیکھیے اگر قرآن کے حوالے سے پائیں گے تو ایک آیت ملتی ہے سورہ مبارک کہف میں، جو واقع اصحاب کہف ملتا ہے کہ وہاں کے جب لوگوں نے آ کے دوبارہ یہ اصحاب کہف جاگے اور آئے اور ان لوگوں کو پتہ چلا اور دوبارہ یہ گئے، انہیں دیکھا، تو پھر دوبارہ جب وہ اندر گئے پھر واپس نہیں آئے، تو جب جا کے انہیں دیکھا کہ یہ لوگ وہاں پر اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو وہاں پہ دو فرقے ہو گئے، کچھ لوگ موحد تھے اور کچھ لوگ بادشاہ کے طرفدار تھے۔ قرآن نے دونوں کی بات کو ذکر کیا ہے۔ جو لوگ بادشاہ کے طرفدار تھے انہوں نے کہا بھائی اس کے اوپر ایک ہم بنا بنائیں گے، ایک بارگاہ ٹائپ کی بنائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے۔ تو قرآن نے آ کے ذکر کیا کیوں؟ بھائی دیکھیے قرآن کوئی ایسی کتاب تو نہیں ہے کہ چلو ایک لائن اور بڑھا دیتے ہیں، قرآن کا ایک ایک حرف ایک باریکی لیے ہوئے۔ بالکل۔ اچھا جب قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا تو قرآن نے کوئی انکار بھی نہیں کیا، کیونکہ قرآن جب کبھی کبھی ایسی قوموں کی باتوں کو نقل کرتا ہے تو بھی بتاتا ہے کہ دیکھو انہی نے یہ کہا جبکہ ان کی یہ بات کیا تھی، غلط تھی۔ مثلا کہ بھئی مسیحیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا جبکہ ان کی یہ بات کیا ہے، غلط ہے۔ تو غلط بات کو بیان کرنے کے لیے جب قرآن بیان کرتا ہے تو فوراً آ کے کہتا ہے غلط ہے، اور اگر نہیں کہہ رہا ہے غلط ہے تو مطلب صحیح، تو قرآن سے تائید ہے، قرآن سے تائید۔ جی اچھا یہیں پہ آپ نے دوسرا سوال کا بھی جواب دے دیا کہ قبروں کے اوپر مسجد بنانا یا قبروں کے اوپر ایسی جگہ بنانا جہاں لوگ عبادت کریں، وہ بھی جو ہے قرآن سے ثابت ہے۔ بھائی اگر کوئی مشکل ہوتی تو قرآن یہیں پہ آ کے روک دیتا۔ بالکل جی۔ قبلہ اہل سنت کے کتابوں میں جو ہے وہ ایک حدیث ملتی ہے، جی صحیح ستہ میں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ ایک راوی ہیں جن کا نام ہے ابو الحیہ الاسدی، جنہوں نے جو ہے یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے جو ہے مجھ سے کہا کہ تم کسی تصویر سے نہ گزرنا مگر کہ اس کو مٹا دینا، اور کسی قبر کے پاس سے نہ گزرنا مگر کہ اس کو زمیندوز کر دینا، برابر کر دینا۔ جی تو یہ حدیث کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے یہ جو روایت ہے اس کی سند میں ایک شخص ہیں وکی ابن جراح، جو شخصیت کے اعتبار سے بہت ہی مجہول شخصیت ہے، رجال کے اعتبار سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ اتنا اہم ہوتا تو یہ ایک ہی سند روایت ہمیں کیوں مل رہی ہے؟ اور تیسری سب سے بڑی بات، یہ حدیث کس سے نقل کی گئی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام۔ ممکن ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے غیر روایت نقل کرے اور جو ان کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں وہ نقل نہ کریں،
اور وہ اپنی پوری سیرت کو اور اپنا پورے طریقہ کار کو ان کے خلاف آ کے رکھ دیں. لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے. قبلہ اب دیکھیے ہم آپ کا سوال کا جواب آج گیا. یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے. سوال کیا اٹھتا ہے؟ لوگ جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب یہ ثابت ہو گیا کہ رسول خدا قبروں پہ جایا کرتے تھے، قبور کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، قبور کا احترام بھی جو ہے وہ اسلام میں ہے، تو یہاں پہ ایک جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا پاسا کھیلتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ثابت ہے لیکن قبور سے فیض حاصل کرنا، کسب فیض کرنا یہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے. اس کے بارے میں بھائی یہ روایات تو خود اہل سنت کے درمیان موجود ہیں کہ ایک جوان آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے، میں نے میرے لیے خدا کی بارگاہ میں بخشش کر دیجئے. تو حضرت نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے والدہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں. پوچھا تمہارے والد زندہ ہیں؟ کہا نہیں. کہا جاؤ ان کی قبر پہ دعا کرو، جاؤ ان کی قبر پہ دعا کرو. اللہ کا نبی خود نہیں دعا کر سکتا تھا؟ نبی کے ہوتے ہوئے نبی کہہ رہے ہیں نبی کے ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں. اور تو یہ تو کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے، یہ جو 12 ہستیاں ہیں علیہم الصلاۃ والسلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ہم قطعی دلیل کے ساتھ انہیں معصوم مانتے ہیں. بالکل. ان کا فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے. بالکل. لہٰذا اگر آپ ان کی سیرت میں آ کے دیکھیں گے اتنی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، کہ ہستیاں قبرستان میں جاتی تھیں، جا کے دعا کرتی تھیں. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صاحب قبر سے مانگ رہے ہیں. بالکل. ہم خدا سے ہی مانگ رہے ہیں. لیکن کیا خدا نے نہیں کہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، میری بارگاہ میں وسیلے کے ذریعے. یعنی ہم اور آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز، ایک مومن وسیلہ بن سکتا ہے، انسان کے والدین وسیلہ نہیں بن سکتے. ایک مومن وسیلہ بن سکتا ہے، امام وسیلہ نہیں بن سکتا ہے. یہ بڑی تعجب کی باتیں ہوتی ہیں. یعنی کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ بھائی اگر اس طرح سے تم اسلام کو پیش کرو گے تو خود بخود لوگ اسلام سے بھاگنے لگیں گے. کیوں؟ کیونکہ اسٹارٹنگ اور اینڈنگ آپس میں میچ ہی نہیں کرتی ہے. کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ بالآخر؟ آپ کیا ہے احترام یا نہیں ہے احترام؟ دیکھیں ہر چیز کو آ کے شرک کہہ دینا اور ہر چیز کو آ کے توحید کے نام کے اوپر بگاڑ دینا، یہ توحید نہیں ہے. بالکل. البتہ میں ایک بات کہوں، اگر توحید کسی مزار نہ بنانے کا نام ہے اور مزار بنانا شرک ہے تو سب سے پہلا مشرک خدا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے کعبہ بنایا ہے. لیکن کعبہ مزار تو نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے لیکن اس نے ایک جگہ تو بنائی. خدا کی کوئی جگہ ہے جس کی طرف رخ کر کے جس کے رخ کیا جائے؟ نہ ہوتا کیا کر لیتے آپ؟ کیا کعبے کی وجہ سے خدا محدود ہو گیا؟ نہیں. کعبے کی وجہ سے خدا محدود ہوا؟ بالکل نہیں. کیا کعبے کی وجہ سے خدا نعوذ باللہ خدا کی خدائی میں کوئی کمی آ گئی؟ بالکل نہیں. ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ مشکل ہماری طرف سے ہے، مزار کی طرف سے نہیں ہے. میری فکر غلط ہے بھائی، تو میں مزار کے اوپر آ کے کیوں الزام رکھ رہا ہوں؟ تو ضرورت یہ کہ ہم اپنی فکر کی اصلاح کریں، ہم اپنے عقائد کو آ کے صحیح کریں. ہم مزار پہ آ کے کیوں حملہ کرنے لگتے ہیں؟ اس لیے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی ضرورت ہے. بہت خوب، بہت بہت شکریہ قبلہ آپ کے اس جامع اور مفصل جوابات سے. امید ہے کہ ناظرین جو ہے وہ اس طرح کے شک و شبہات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے انشاءاللہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہماری اس گفتگو کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے چینل ون. ہم پھر ملیں گے. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.